الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جو اشعار ابو فراس الحمدانی کے تھے، جو کہ جس کی وفات 357 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی یہ 4 صدی ہجری کا شاعر ہے، اور ابھی کلام چل رہا ہے ان شعراء کے تعلق سے یا ان شعراء کے کلام کے تعلق سے جو شعراء 4 صدی ہجری میں گزرے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو اشعار ہیں، یہ جو سامنے 4 اشعار دکھ رہے ہیں، وَلَهُ فِي وَصْفِ قَوْمِهِ، ان اشعار کے اندر شاعر یا ہم کہیں کہ جو ابو فراس الحمدانی ہے، اس نے ان اشعار کے اندر اپنے قوم کی وصف بیان کی ہے، اپنی قوم یا کہیں کہ اپنے قبیلے کے لوگ یا اپنی قوم کے لوگ، ان کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے تئیں مطلب کیا ہے، مطلب ہے کہ جب لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے ہی اگر لوگوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ان کی پریشانیوں میں اس وقت کیا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی ضمن میں جو پہلا شاعر میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں یہاں سے، جو شاعر کہہ رہا ہے، اذا اشتد الزمان وناب خطب وادلهم الفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم للقى العدا بيز السيوف وللندى حمر النعم وهذا دأبنا يؤدى دم ويراق دم. اس کے بعد یہاں جو ہے پہلی والی لائن ہے، انا اذا اشتد الزمان وناب خطب وادلهم، اس کو ہم نے کل پڑھا تھا، اور اس کا معنی یہ ہے، پھر اگر میں ضرور جلدی سے بتا دوں کہ زمانہ جب سخت ہو جاتا ہے یا زمانہ کے اندر جب کوئی بڑی پریشانی رونما ہو جاتی ہے، اور وناب خطب، اور کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑتی ہے، وادلهم، اور وہ مصیبت یا وہ پریشانی کافی سخت ہو جاتی ہے. ادلہم معنی ہوتا ہے اشتد، میں نے بتایا تھا کہ کہتے ہیں ادلہم اللیل اے اشتد ظلامہ. جب ادلہم اللیل بولا جاتا ہے تو وہاں پر معنی ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی سخت ہو گئی. تو یہ مطلب جو ہے آج کا درس اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو اذا ہے یہ ادات شرط ہے، اور اس کے بعد جو ہے اشتد الزمان وناب خطب وادلهم، یہاں پر 3 جملے ہیں جو تینوں جملے ایک کے بعد ایک دوسرے پر معطوف ہے. پہلا والا جملہ اذا اشتد الزمان، تو اشتد الزمان جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، یعنی کہ معطوف علیہ کہنے سے پہلے یہ ہم کہیں کہ اشتد الزمان یہاں پر یہ جملہ تو شرط ہے اذا کا، اور واو حرف عطف ہے، ناب خطب دوسرا جملہ پہلے جملے پر معطوف ہے، یعنی کہ اشتد الزمان پر، اور ادلہم یہ تیسرا جملہ اس سے پہلے والے جملے پر معطوف ہے، یعنی کہ ناب خطب پر. تو سب اس طرح سے معطوف ایک دوسرے پر معطوف ہیں، اور آخر میں جا کر کے کہ اشتد الزمان وناب خطب وادلهم، یہ تینوں کے تینوں جملے کیا ہے، سب ایک ساتھ ملا کر کے کیا ہو جائیں گے، شرط ہو جائیں گے اذا کا، یا کہیں گے اشتد الزمان یہ شرط ہے اذا کا، اور بعد والے جملے دونوں اسی پر معطوف ہیں تو وہ بھی کیا ہے اس طرح سے شرط ہو جائیں گے. اس کا اذا کی جو جزا ہے آگے ہے یہ الفیتا سے، تو یہاں پر جو ہے الفیتا الفا یلفی الفاء، اس کے معنی ہے پانا. الفا باب فعل سے ہے، الفیتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، پانا حاصل کرنا. حول بیوتنا، حول معنی آس پاس، ارد گرد، بیت کی جمع بیوت، اس کا معنی ہے گھر. عدد الشجاع، عدد یہاں پر عدد جمع ہے، اس کا واحد ہے عدتن. عدتن کیا کہتے ہیں، عدتن کے معنی ایک ہوتا ہے تیاری، عدتن، اور عدتن کا معنی ایک دوسرا معنی ہے، اس کا معنی ہے ساز و سامان، یعنی کہ تیاری میں آدمی جو ساز و سامان رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو عدتن کا معنی دوسرا معنی ہے ساز و سامان. تو عدت الشجاعت والکرم، الشجاع بہادری، شجوع یشجع باب کرما سے، شجاع مصدر ہے، بہادری. عدت الشجاعت بہادری کے ساز و سامان، الکرم کرم کے معنی سخاوت،
جود و سخا، تو کرم سخاوت اور بہادری کے ساز و سامان۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہا ہوگا کہ پہلی والی لائن میں کیا شاعر نے کہا کہ یقیناً ہم لوگ جب زمانہ سخت ہو جاتا ہے، وناب خطبن، اور کوئی بڑی پریشانی آن پڑتی ہے، ودلہم، اور وہ پریشانی سخت ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ الفیت حول بیوتنا عدد الشجاعت والکرم، تو تم یا جب زمانہ تو تم پاتے ہو، یعنی کہ تم پاتے ہو، یعنی دیکھتے ہو ہمارے گھروں کے آس پاس عدد الشجاعت والکرم، بہادری اور سخاوت کے ساز و سامان، بہادری اور سخاوت کے ساز و سامان ہمارے گھروں کے آس پاس پاتے ہو۔ مطلب کیا ہو گیا کہ اگر جیسے بھی زمانے میں پریشانی کیا آ سکتی ہے، زمانے میں پریشانی یہ آ سکتی ہے کہ کہیں پر بہت زیادہ بھوکمری آ گئی، زمانے میں پریشانی یہ آ سکتی ہے کہ سب کوئی دوسرا مطلب کوئی فوج، دشمن کی فوج آئی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو اگر کوئی مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دشمن کی فوج آئی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے آس پاس تم بہادری کے ساز و سامان دیکھو گے، تلواریں دیکھو گے، گھوڑے دیکھو گے، اور اسی طرح سے جو ہے ڈھال، دنیا سے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، بھالے، جتنے بھی مطلب کہ بہادری یا لڑائی کے جو اسلحے ہیں، اوزار ہیں، وہ ہمارے گھروں کے آس پاس یہ سب ملیں گے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم اس فوج پر جو ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہی ہے اس کو ہم کیا ہے برباد کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورت آتی ہے، کوئی حملہ آور آتا ہے، کوئی یا حملہ کرنے کوئی فوج آتی ہے، تو ایسی ساری چیزیں ہمارے گھروں کے آس پاس پاؤ گے، یہ بالکل نارمل سی چیز ہے۔ ایسے ہی زمانہ اگر سخت ہو گیا، مطلب یہ کہ کوئی بہت زیادہ مطلب پریشانی کی وجہ سے بھوکمری مثال کے طور پر آ گئی، پریشانی کوئی مصیبت آ گئی، اور تو ایسی صورت میں لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ مطلب یہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمارے گھروں کے آس پاس کیا ہے، سخاوت کے ساز و سامان پاؤ گے، ہر طرف دیکھو گے کہ مطلب جو ہے چولہے چل رہے ہیں، بڑی بڑی دیگیں چل رہی ہیں، بڑی بڑی کھانے پک رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھو گے کہ مطلب جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اونٹوں کو، بکریوں کو، لوگوں کو کھلانے کے لیے، تو یہ سخاوت کے ساز و سامان تم ہمارے آس پاس پاؤ گے۔ تو یہ ایک تو ہو گیا عدد الشجاع، بہادری کے ساز و سامان، اور ایسے پاؤ گے اگر حالات اس طرح سے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور یا عدد الکرم، سخاوت کے ساز و سامان کی مطلب ہر طرف کھانے پک رہے ہیں، اس طرح سے چیزیں جو ہیں، تو یہی شاعر کہہ رہا ہے، یعنی کہ اپنے قوم کے لوگوں کی کافی زیادہ اس کے اندر تعریف کر رہا ہے۔ تو الفیت حول بیوتنا عدد الشجاعت والکرم، تو یہ جو ہے دوسرا والا جو جملہ ہے الفیت حول بیوتنا، الفیت یہاں پر فعل بفاعل ہے، حول بیوتنا مضاف مضاف الیہ، حول مضاف ہے، بیوتنا یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر کے مضاف الیہ ہے حول کا، اور اس طرح سے حول بیوتنا یہ پورا کا پورا جو ہے یہ ظرف ہو جائے گا الفیت فعل کا۔ اس کے بعد ہے عدد، یہاں پر یہ مضاف ہے، الشجاع مضاف الیہ ہے، واو حرف عطف ہے، الکرم مضاف ہے، تو الشجاع جو ہے عدد الشجاع، یہ شجاع مضاف الیہ ہے اور ساتھ میں معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، الکرم معطوف ہے اسی الشجاع پر، اور اس طرح سے پورا جو ہے عدد الشجاعت والکرم یہ مفعول بھی ہو جائے گا الفیت کا۔ ایسے سے الفیت یہ جو پورا کی پوری عبارت ہے آخر تک والکرم تک، تو الفیت حول بیوتنا عدد الشجاعت والکرم، یہ پوری کی پوری عبارت یہ ہو جائے گی جملۃ الجواب یا جملۃ الجزاء اذا اداۃ شرط کا، جو کہ یہاں پر ہے۔ اب اس طرح سے اذا اداۃ شرط اور اس کے بعد جو جملۃ الشرط ہے، جواب الشرط، یہ پورا کا پورا جو اسلوب شرط ہے، یہ پورا کیا ہو جائے گا، انا کی خبر ہو جائے گی جو اس سے پہلے ہے، انا جو ہے، تو انا یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ساتھ میں اس کا اسم ہے، اور اس کے بعد جو یہ پورا اسلوب شرط اور جزا ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد شعر آگے کہہ رہا ہے للق العدا بیز السیوف وللندى حمر النعم، للق العدا، یہاں پر جو لقا ہے لام حرف جر ہے، اور اس کے بعد ہے لقا، لقیہ یلقا آتا ہے ایک فعل جس کے معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، باب سمیع اسموں سے آتا ہے، یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے اس فعل کا، یہاں پر یہ مصدر ہے للق العدا، تو یہاں پر یہ اور یہ لقا جو ہے یہ مضاف ہے، العدا عدوون کی جمع ہے، یہاں پر جو العدا لکھا ہوا ہے یہ جمع ہے دشمن کی، اس کے بعد اس کا جو واحد ہے وہ ہے عدوون، عدوون کی جمع اعداؤن بھی آئے گی اور عدوون کی جمع عدا بھی آئے گی، تو اس کا معنی ہے دشمن، للق العدا دشمنوں سے ملاقات کرنا ہے، دشمنوں سے مدبھیڑ، تو للق العدا بیز السیوف، بیز یہاں پر جو ہے بیز جو کلمہ ہے یہاں پر اگر ہم سے تو یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے
बैज़ाओ या अबियज़। अबियज़ और बैज़ाओ जो सिफत है, एक सिफती सेगा है अबियज़, तो उसकी जमा है कि कोई भी सिफती सेगा हो जो कि अफ़अल या फ़ाला दोनों की जमा क्या है, फ़ुअलुन आती है। तो यहाँ पर जो बीज़ुन है इसकी असल है बुइज़ुन, बुइज़ुन है, बुइज़ुन तालील होकर के यहाँ पर जो है फ़ा का जो बा का जो ज़म्मा है उसको कसरा से बदल दिया गया है, तो बीज़ुन हो गया है। तो और इसका वाहिद हो जाएगा अबियस या बैज़ाओ। जैसे कहते हैं अहमरो या हमराओ, उसकी जमा आती है हुम्रुन। अस्फरो या सफ़राओ, दोनों की जमा आएगी सुफ़रुन। अज़रक़ो या ज़रक़ाओ, दोनों की जमा आएगी ज़ुरक़ुन। अख़ज़रो या ख़ज़राओ, दोनों की जमा आएगी खुज़रुन। तो ऐसे ही अबयदो या बैदाओ, दोनों की जमा आएगी बुइदुन। फ़ुअलुन के वज़न पर सबकी जमा आती है, लेकिन यहाँ पर तालील होकर के बीजुन हो गया है, यानी कि बा के ज़म्मा को कसरा से बदल दिया गया है। तो बीजु सुयूफ़ी और सैफ़ुन की जमा सुयूफ़, यहाँ भी क्या है स्पेस आ गया है, दोनों एक ही कलमा है ये अस्सुयूफ़ यानी कि तलवारें। तो ये दर हकीकत क्या है, ये इजाफ़त, इसको कहते हैं नहव के इस्तिलाह में इजाफ़त सिफ़ती इलल मौसूफ़, क्योंकि ये असल में है अस्सुयूफ़ अलबीदु लिलक़ल ईदा अस्सुयूफ़ अलबीदु, ये इस तरह से इबारत है, लेकिन सिफ़त को उठा करके मुज़ाफ़ की तरफ उसकी इजाफ़त कर दी गई है, तो यही होता है इजाफ़त सिफ़ती इलल मौसूफ़। तो कह रहे हैं कि दुश्मनों वाली नदा। अच्छा, यहाँ पर जो है नदा, नदा के माने होता है सखावत, नदा, तो इसकी जमा आएगी अंदा उन, तो नदा के माने सखावत, जमा अंदा उन। और यहाँ पर है हुम्रुन नअम, हुम्र। तो अभी जो मैंने बताया था सिफत के बारे में कि सिफत का वज़न क्या आता है, फ़ौलुन के वज़न पर आता है, तो यहाँ भी क्या है, ये जमा है, हुम्रुन जमा है, इसका वाहिद आएगा अहमरो, अहमरो या हमराओ, दोनों की जमा आएगी हुम्रुन। और अहमर के माने सुर्ख या लाल। और अन्नाम, नाम के माने होता है ऊँट, जमा अनआम। और उसके बाद नाम, जी नाम की जमा अनाम, और अनाइम भी आती है उसकी जमा। तो नाम के माने ऊँट, और हुम्रुन नाम के माना हो गया सुर्ख ऊँट। और सुर्ख ऊँट ये काफ़ी मतलब ये उस ज़माने में, यानी कि अरबों के यहाँ पिछले समय उस दौर में जो है ये माल में से सबसे कीमती या सबसे अच्छे माल शुमार किए जाते थे। आज के दौर में जैसे हम देखते हैं कि बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, ऑडी है या दूसरी मर्सिडीज है, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं जिनको हम तस्वुर करते हैं, जो पाई जाती है मार्केट में। तो इस तरह से क्या है उस ज़माने में, या जो सोना चांदी है, तो उस ज़माने में क्या है ये ऊँट माल का सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता था, ऊँट हुम्रुन नाम। और जो ऊँटों में भी कौन सा, सुर्ख ऊँट, हुम्रुन नाम सुर्ख ऊँट। और मिसाल इसकी दी जाती थी, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि किसी कोई आदमी अगर किसी आदमी के हाथ अगर वो रहनुमाई पा जाता है या राह रास्त पर आ जाता है, वह इस्लाम कबूल कर लेता है, तो उसको कितना अजर मिलेगा। तो उसको सुर्ख ऊँट मिले बहुत ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा क्या है उसको बेहतर अजर मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुम्रिन नअम, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुम्रिन नअम। अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए से किसी एक आदमी की इस्लाह कर दे या वो राह रास्त पर आ जाए या इस्लाम ले आए, तो ये क्या है तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सुर्ख ऊँटों से कितने भी ज़्यादा सुर्ख ऊँट हों तो उनसे क्या है ज़्यादा बेहतर है, यानी कि कितना ज़्यादा जो है इसमें फजीलत बयान की गई है कि दावत की जो है। तो कह रहे हैं कि ले लेकल ईदा, तो यहाँ पर क्या है नदा यानी कि सखावत के लिए, यानी कि अगर ज़रूरत पेश आती है, लोगों को खाना खिलाना होता है, लोगों के साथ सखावत करनी होती है, तो ये सुर्ख ऊँट जो कि इतने ज़्यादा महंगे और कीमती होते हैं, इनको मतलब क्या है ज़बा कर दिया जाता है लोगों को खिलाने के लिए। ये शायर कह रहा है, शायर कह रहा ले लेकल ईदा बीदुस्सुयूफ़ी, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए या दुश्मनों से लड़ने के लिए सफ़ेद तलवारें या चमचमाती या चमकती तलवारें हैं, यानी कि हमारे यहाँ क्या है दुश्मनों से मुलाकात करने के लिए सफ़ेद तलवारें हैं। वलिन नदा हुम्रुन नअम, और सखावत करने के लिए सुर्ख ऊँट हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ती है लड़ाई करने की तो हमारे पास सफ़ेद तलवारें हैं, चमचमाती तलवारें हैं जो कि दुश्मन का काम तमाम कर देती हैं। और अगर लोगों के साथ सखावत करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है सुर्ख ऊँट हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा, जिसके क्या है ज़बा करके खिलाते हैं।
شعر آگے شاعر اسی معنی کو تھوڑا اور دوسرے انداز میں وضاحت کر کے کہہ رہا ہے، ھذا وھذا دأبنا یودع دم ویراق دم، کہہ رہا ہے یہ اور یہ ہماری عادت ہے، یعنی کہ یہ جو کام کیا جاتا ہے کہ دشمنوں سے لڑائی کرنا تلواروں کے ذریعے سے، لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ سخاوت کرنا، یہ کوئی عارضی سی چیز نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہمارا نیچر ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے ھذا وھذا دأبنا، تو ھذا وھذا دأبنا، ھذا سے ایک سے مراد، ھذا سے ایک چیز مراد کیا ہو گئی؟ لقى العدا، یعنی کہ دشمنوں سے لڑائی کرنا، تو لقى العدا ایک چیز یہ ہو گئی کہ یعنی کہ دشمنوں سے لڑائی کرنا، وحادہ اور دوسرا کیا ہو گیا؟ الندى، یعنی کہ سخاوت کرنا۔ تو ایک حاضہ سے مراد کیا ہو گیا؟ دشمنوں سے مقابلہ کرنا، اور دوسرا حاضہ کا مشارلہ کیا ہو گیا؟ یعنی کہ سخاوت کرنا۔ تو یہ یعنی کہ لڑائی کرنا اور سخاوت کرنا، دشمنوں سے لڑائی کرنا اور سخاوت کرنا، دأبنا ہماری عادت ہے۔ تو ھذا و ھذا یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف ہو کر کے مبتدا ہو جائیں گے، دأبنا اس کی خبر ہو جائے گی۔ دأبن کے معنی عادت، اصل میں ایک ہوتا ہے دأب یدأب بفتحہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مسلسل کرنا، پے در پے کرنا، لگاتار کرنا، یہ ہوتا ہے۔ کہ ھذا و ھذا دأبنا، یہ اور یہ ہماری عادت ہے، یعنی کہ لڑائی، دشمنوں سے لڑنا اور سخاوت کرنا، یہ ہماری عادت ہے۔ یؤدى دم ویراق دم، اودہ یودی ایداء کے معنی ہوتا ہے بہانا، اور دمن کے معنی خون، تو یودہ دمن خون بہایا جاتا ہے، ویراق دمن اور خون بہایا جاتا ہے، دونوں کا معنی ہے۔ اراق یریق کے معنی ہوتا ہے، اس سے معنی بھی ہوتا ہے بہانا، اراق یریق اراقتن معنی بہانا، اور دمن کے معنی خون۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یودہ دمن و یراق دم، خون پہلے لفظی معنی کیا کہتے ہیں کہ خون کو بہایا جاتا ہے اور خون کو بہایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہنا کہ یودع دم فی لقى العدا ویراق دم فی الندى، تو یعنی کہ دونوں میں خون بہایا جاتا ہے، یعنی کہ دشمنوں سے ملاقات کرنے میں بھی خون بہایا جاتا ہے، اور ندا یعنی کہ سخاوت کرنے میں بھی خون بہایا جاتا ہے۔ دشمنوں سے ملاقات کرنے میں خون اس طرح سے بہایا جاتا ہے کہ دشمنوں کو مارا جاتا ہے، ان کو کاٹا جاتا ہے اور وہاں خون بہتا ہے، اور سخاوت میں خون بہایا جاتا ہے اس طرح سے کہ سرخ اونٹوں کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ خون بہایا جاتا ہے۔ تو یؤدى دم فی لقى العدا ویراق دم فی الندى، کہ مطلب خون کو بہایا جاتا ہے دشمنوں سے جو ہے، یہاں پر جو ہے دشمنوں سے ملاقات کرنے میں، دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں، اور خون کو بہایا جاتا ہے سخاوت کرنے میں۔ تو یہ کافی یہ اچھے اشعار ہیں۔ ان اشعار کو جو ہے شاعر نے کیا ہے اپنے قوم یا اپنے قبیلے کے لوگ یا اس کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، ان کے بارے میں جو ہے فخر بیان کرنے کے لیے اس نے یہ اشعار کہے ہیں۔ تو اور اگر ہم اس کو دیکھیں گے یہاں پر لقى العدا بیض السیوف، تو لام حرف جر ہے، اور اس کے بعد بیض السیوف یہ مضاف و مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہو جائے گا، اور لقى العدا یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہو جائے گی جو کہ مقدم ہے۔ وللندى، اور ایسے ہی کیا ہے؟ للندى خبر مقدم ہے، حمر النعم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اس طرح سے یہ ترکیب ہے۔ تو یہ چیزیں جو آج میں نے بتائیں، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اس سے یہ ہم آسان ہے، کافی اچھی معنی ہے اس کے اندر، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو ہے اگلے والا جو اشعار ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔